نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله العظيم. معزز سامعین، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام مستند عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احادیث کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز حدیث نمبر 257 سے ہو رہا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يأخذ حسنا فيضمه إليه ثم يقول اللهم إن هذا ابني وأنا أحبه فأحبه وأحب من يحبه۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام حضرت حسن کو آپ اٹھا لیتے ہیں، اپنے گود میں لے لیتے، فیضم، اور ان کو اپنے جسم سے چمٹا لیتے تھے۔ ثم یقول، پھر آپ فرماتے، کہتے، اے اللہ بے شک یہ میرا بیٹا ہے، وانا احبہ، اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور تو بھی ان سے محبت فرما، اور اس سے بھی تو محبت فرما جو ان سے محبت رکھے۔ اس حدیث سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور فضیلت معلوم ہو رہی ہے۔ یہ مقام محبوبیت، اللہ اور اس کے رسول کے پاس مقام محبوبیت پر فائز ہے۔ یعنی سیرت اور تاریخ میں ایسے بہت ہی کم لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول خود اعلان فرمائے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو ان چنندہ شخصیات میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار، جانشین مولا کائنات حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت معلوم ہو رہی ہے، اور حضور علیہ السلام ان کو خود اپنے شہزادی کا مقام عطا فرمائے۔ صرف نواسا ہی نہیں بلکہ آپ ان کو اپنے شہزادے کا مقام عطا فرمائیں۔ اور اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے بشارت، خوشخبری ہے جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، امام حسن سے محبت کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بھی محبت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ اللہ اس کے رسول کے محبوب ہے، یعنی اللہ اس کے رسول کے محبوب بننے کے لیے آسان طریقہ اہل بیت کی محبت ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے محبت فرمایا کرتی تھی۔ اس حدیث کو روایت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اہل بیت کی محبت کے قائل تھے، اہل بیت سے آپ کو لگاؤ تھا، کیونکہ خود آپ اہل بیت میں داخل ہیں۔ ازواج رسول، اللہ کے رسول علیہ السلام کے تمام ازواج اہل بیت میں شامل ہیں، بے شک تمام شہزادیاں اہل بیت میں داخل ہیں، آپ کے تمام داماد یہ بھی اہل بیت میں شامل، تمام نواسے نواسیاں اور آپ کے شہزادے سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ لیکن پنجتاً نبی پاک علیہ السلام مولا کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت امام حسن، امام حسین کو خصوصی مقام حاصل ہے، درجہ حاصل ہے۔ حدیث نمبر 258 عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت حنک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن الزبیر۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحنیک فرمائے۔ تحنیک کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں طریقہ یہ تھا کہ عرب میں کوئی بچہ اگر پیدا ہوتا تو اس کو پہلی جو غذا دی جاتی تھی تو کسی بزرگ خاندان کے جو بڑے ہیں نیک، وہ کھجور وغیرہ چباتے، کھجور کا چھوٹا سا ٹکڑا نرم، اور پھر وہ کھجور اس بچے کو کھلاتے تھے اور باریک کر کے اس کو، جیسے اب آج کے دور میں شہد وغیرہ کا رواج ہے، شہد وغیرہ چٹانے کا۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شہزادے، تو ان کی تحنیک حضور فرمائے پر، یعنی حضور ان کو اپنا تبرک عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 259 عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلس على المنبر يوم الجمعة فقال اجلسوا فسمع عبد الله بن رواحة قول النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا فجلس في بني غنم فقيل يا رسول الله ذلك ابن رواحة سمعك وأنت تقول للناس اجلسوا فجلس في مكانه۔
حضرت ہشام بن عروہ سے روایت ہے، وہ اپنے والد عروہ سے روایت کرتے ہیں، وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کے دن ممبر پر جلوہ گر ہو گئے۔ فقال، ابو صاحب نے فرمایا اجلسوا، بیٹھ جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد اجلسوا کو سنے، یعنی بیٹھ جاؤ، تو وہ بیٹھ گئے۔ قبیلہ بنی غنم میں، بہت دور تھے، آواز پہنچی تو بیٹھ گئے، جبکہ حضور کی مراد یہ تھی کہ مسجد میں جو لوگ ٹھہرے ہوئے ان کو آپ بیٹھنے کا حکم دے رہے تھے۔ تو عرض کیا گیا کہ رسول اللہ وہ ابن رواحہ ہے جو آپ کو سنے یہ کہتے ہوئے کہ آپ فرما رہے تھے لوگوں سے اجلسوا، بیٹھ جاؤ، تو وہ اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ یعنی اطاعت رسول کی اہمیت کو بتایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابی یہ نہیں سمجھے کہ میرے کو کام والے ڈائریکٹ کسی اور کو بول رہے ہوں گے، بلکہ یہ نہیں سن، حضور کا ارشاد پہنچ گیا، فوراً تعمیل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اتباع رسول، اطاعت رسول میں مبادرت، جلدی کرنا، اس میں غور و فکر کر لیتے بیٹھ رہے ہیں بولے کہ نہیں کی، میرے کچھ بولے یا ان کو بولے، ایسا نہیں۔ یعنی صحابہ کرام کے اطاعت رسول کا جو جذبہ ہے پوری امت کے لیے ایک مثال ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 260 عن المقدام بن شريح عن أبيه قال قلت لعائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت كان يتمثل بشعر عبد الله بن رواحة ويقول ويأتيك بالأخبار من لم تزبري۔ حدیث نمبر 260 حضرت مقداد بن شریح سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا قلت لعائشہ، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اشعار کہتے تھے، اشعار پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ بن رواحہ کے اشعار پڑھتے تھے، وہ یقول اور کہتے تھے وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَن لَّمْ تُزَوِّرِ، تمہارے پاس خبریں لے کر آئے گا وہ شخص جس کو تم دوشہ دے کر نہیں بھیجے۔ کیا مطلب؟ عرب میں طریقہ یہ تھا کہ کسی جگہ کے حالات معلوم کرنا اگر ہے تو کسی شخص کو سواری خرچ، ٹفن وغیرہ دے کر، زیادہ سفر دے کر اس کو سفر پہ روانہ کر دیتے، پورے آنے جانے کے اخراجات، اور اس کے وہاں پہ کھانے پینے کا پورا انتظام کر کے اس کو بھیج کے وہاں کے حالات معلوم کر دیتے، انہیں آگے اطلاع۔ تو یہ شاعر کا ایک شعر یہ ہے کہ تمہارے پاس خبریں لے کر آئے گا وہ شخص جس کو تم دوشہ نہیں دی۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک دور ایسا آئے گا کہ میڈیا میں ترقی ہوگی، آج گھر بیٹھے معلومات ہو رہے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے یا انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، یعنی ہر زمانے کا جو بھی الیکٹرانک میڈیا ہے یا پرنٹ میڈیا ہے، پلیٹ فارم، چینلز ذرائع ہے، ہوں، تو اب یعنی اچھے اشعار کو حضور پسند فرماتے تھے، یہ بولنا چاہے اشعار یعنی اپنی طرف سے اشعار نہیں بولتے تھے، کسی شاعر کا اگر اچھا شعر ہے تو اس کو آپ بطور تمثیل، مثال کے طور پہ آپ پیش کر دیتے، تو معلوم یہ ہوا کہ ہر شعر برا نہیں ہوتا، اچھے اشعار کو تقاریر وغیرہ میں یا اپنے تحریروں میں پیش کیا جا سکتا ہے جس میں کوئی نصیحت ہو، کوئی اچھی بات اگر ہو تو۔ حدیث نمبر 261 عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت كنت اغسل رأس رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فسمع صوتا في المسجد فقال اطلعي فانظري من هذا فاطلعت فنظرت فإذا هو أبو موسى فأخبرته فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم إن أبا موسى أوتي مزمارا من مزامير داود۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا سر دھو رہی تھی، بس حضور مسجد میں ایک آواز سنے تو حضور فرمائے کہ اے عائشہ دیکھو، فنظری، تم یعنی جھانک کر دیکھو باہر، کھڑکی وغیرہ جو بھی تھی، بس تم دیکھو کہ یہ کون ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ میں دیکھی، میں جھانک کر دیکھی، فنظر تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضرت ابو موسیٰ، فاخبر تو میں حضور کو ان کے بارے میں اطلاع دی، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ بے شک ابو موسیٰ کو داؤد علیہ السلام کے مزامیر میں سے ایک مزمار دیا گیا، لحن دیا گیا، لحن داؤدی۔ تو اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ خواتین بھی اگر کوئی شخص گھر پہ اگر دستک دے رہا ہے تو اندر پردے میں رہتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کون ہے ضرورت ہے۔ پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اس میں معلوم ہو رہی ہے
کہ لحن، اچھا لحن بھی پسندیدہ ہے شریعت میں، اچھے حسن صوت، اچھے انداز میں قرآن پڑھنا اللہ اس کے رسول کے پاس، یہ بہت ہی اچھا یعنی قابل تحسین عمل ہے، قابل تعریف۔ تو یعنی قرآن، کہ لہن اچھا ہونا چاہیے بس۔ ہاں، اب بعض لحن لوگ سے کیا مراد ہے، یہ نہیں کہ بھئی بالکل اس کے معنی بدل جا رہا ہے، ایسا۔ تو لحن سے مراد یہ ہے کہ بھئی تجوید کے قواعد کی رعایت کرتے ہوئے، اس کو خوش نما آواز کی بھی فالو کرتے ہوئے جی۔ اچھے انداز میں پڑھنا۔ آواز بھئی ہر ایک کی قدرتی ہوتی ہے، اس کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ اچھی آواز بھی عطا کیا، قرات بھی اچھی ہے، تو ایک سونے پر سہاگا، یہ اور بہترین چیز ہے۔ لیکن قرآن کو عمدہ انداز میں پڑھنا چاہیے، اس کی فضیلت معلوم ہو رہی ہے اس سے۔ خشوع خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، یہ نہیں کہ بالکل فارمیلٹی آپ پوری کر رہے ہیں، پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ایسا نہیں۔ یہ پڑھنا پسندیدہ نہیں ہے اسلام میں۔ نمازوں میں بھی اطمینان سے پڑھنا چاہیے۔ زیادہ پڑھنا یہ مشروط نہیں ہے اسلام میں۔ جتنی بھی مقدار میں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اچھے انداز میں پڑھیے۔ آیات کی کثرت یا کثرت تلاوت یہ اسلام کا مقصود نہیں، بلکہ حسن ادائیگی یعنی ترتیل کے ساتھ، یعنی اگر کوئی 5 آیتیں پڑھ رہا ہے نماز میں، یا 6 آیتیں پڑھ رہا ہے، لیکن اچھے انداز میں پڑھے، 4 5 رکوع پڑھ لے رہے ہیں، لیکن نہ تجوید کی رعایت ہے، نہ خشوع خضوع ہے، تو یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے اسلام میں۔ حدیث نمبر 262، عن ابی الاسود عبداللہ بن قیس ان عطیۃ بن عازب ارسلہ الی عائشہ يسألها عن وصال النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم يوما وليلة وسألها عن صيامه فقالت كان يصل شعبان برمضان وسألها عن ركعتين بعد العصر فنهت عنهما۔ حدیث نمبر 262، حضرت ابو الاسود عبداللہ بن قیس سے روایت ہے کہ عطیہ بن عازب نے ان کو بھیجا، کس کو؟ عبداللہ بن قیس کو بھیجا ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، یسألوہا ان سے پوچھنے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بارے میں۔ وصال سے مراد یہاں پر انتقال مراد نہیں، بلکہ کنٹینیو روزے رکھنا، مسلسل۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول دن اور رات میں روزہ رکھتے تھے، رات میں بھی کچھ نہیں کھاتے تھے۔ نفل روزوں کے بارے میں، فرض روزوں کے بارے میں، فرض تو رکھتے ہی تھے اب، لیکن نفل روزے، صوم وصال حضور کی ایک خاص خصوصیت ہے۔ وسألها، اور انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا حضور کے روزوں کے بارے میں، تو حضرت عائشہ نے فرمایا حضور شعبان کو ملاتے تھے رمضان کے ساتھ، کنٹینیو کرتے تھے، کنٹینیویشن۔ اور انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا عصر کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھنے سے، تو حضرت عائشہ نے اس سے منع کیا۔ تو صوم وصال بھی علماء فرماتے ہیں کہ یہ حضور کی خصوصیت ہے، امت کو اجازت نہیں ہے، یعنی بغیر سحر اور افطار کے ایک مسلسل روزہ رکھنا مکروہ کا قرار دیا ہے امت کے لیے، کیونکہ اس سے نقاہت اور کمزوری آتی۔ صحابہ رکھنا شروع کیے تھے تو حضور منع فرما دیا، فرمائے کہ ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے۔ تو حضور کا معاملہ یہ تھا کہ خالی 1 2 دن کے بعد نہیں، کبھی 1 مہینے تک، کبھی 2 2 مہینے تک آپ سحر اور افطار کے بغیر روزہ رکھتے تھے، نہ سحری میں کچھ کھاتے تھے نہ افطار میں۔ یہ حضور کی خاص خصوصیت ہے۔ اور اسی طرح آپ حضور کی خصوصیت یہ ہے کہ عصر کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھا کرتے تھے، تو یہ بھی امت نہیں پڑھ سکتی۔ تو معلوم اس سے یہ ہو رہا ہے کہ ہر حدیث قابل عمل نہیں، بعض احادیث پہ عمل کر سکتے ہیں، بعض پہ نہیں کر سکتے۔ یعنی وہ احادیث جو حضور کی خصوصیت ہے، جیسے عصر کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھنا، یہ بھی حدیث ہے، حضور کا ہر عمل حدیث ہے، لیکن ہر عمل یعنی ہر حدیث قابل اتباع نہیں ہے، لیکن ہر سنت قابل اتباع ہے۔ تو اہل سنت بن سکتے ہیں، اہل حدیث نہیں بن سکتے۔ جی، یعنی سنتیں وہی حدیثیں، وہ اعمال حضور کے جو امت کے لیے قابل تقلید ہے، حضور کی خصوصیت نہیں ہے وہ۔
پوری امت کے لیے ہو تو اس پر عمل کیا جا سکتا، کرنا چاہیے۔ لیکن وہ احادیث جو حضور کے ساتھ خاص ہے، حضور کے خصوصیات میں شامل ہے، جیسے عصر کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھنا اور صوم وصال، یہ حضور کی خصوصیت ہے، حدیث ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ صوم وصال سے حضور منع فرمائے۔ حدیث نمبر 263 عن ابی الاسود عبد الله بن قيس قال سألت عائشة عن ذرية المؤمنين وذرية المشركين وعن ركعتي العصر فقالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ذرية المؤمنين مع آبائهم قلت بلا عمل قال الله أعلم بما كانوا عامل قلت ذرية المشركين قال مع آبائهم قلت بلا عمل قال الله أعلم بما كانوا عامل وأما ركعت العصر فقال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلوه عن ركعتين كان يصليهما قبل العصر فركعهما بعد العصر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الوصال۔ حضرت ابو الاسود عبداللہ بن قیس سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا مومنین کی اولاد کے بارے میں اور مشرکوں کی اولاد کے بارے میں اور عصر کی 2 رکعت کے بارے میں عصر کے بعد، تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے بارے میں پوچھی، تو آپ نے فرمایا کہ ایمان والوں کی اولاد ان کے ساتھ ہوں گی، یعنی ان کے آبا و اجداد سے، چھوٹے بچے جو بچپن میں انتقال کر جائیں، ایمان والے اگر ہے، وہ ایمان والوں کی اولاد ہیں تو وہ اپنے باپ دادا کے ساتھ ہوں گے، یعنی جنت میں۔ تو میں عرض کی کہ اصلا بلا عمل، یہ لوگ تو کوئی عمل نہیں کیے نا، پھر جنت کیسے؟ تو حضور فرمائے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ لوگ کیا عمل کرنے والے تھے۔ پھر میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کافروں کی اولاد مشرکین کی، تو حضور فرمائے کہ وہ بھی اپنے آبا و اجداد کے ساتھ ہوں گے، یعنی جہنم میں ہوں گے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بلا عمل، یہ لوگ تو کوئی گناہ نہیں کرے نا، شرک وغیرہ نہیں کرے نا، لوگ ابھی شریعت ان پر فرض ہی نہیں دی تھی، تو پھر ان کو جہنم میں کیوں داخل کیا جائے؟ تو حضور فرمائے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے یہ لوگ کیا عمل کرنے والے تھے۔ اب رہا عصر کی 2 رکعت عصر کے بعد، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ مصروف کر دیے تھے، کس سے؟ 2 رکعت پڑھنے سے، جو آپ عصر سے پہلے پڑھا کرتے تھے، یعنی ظہر کی آخری 2 رکعت جو سنت ہے فرض کے بعد والی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ایک وفد آ گیا تھا یا ایک قبیلہ آ گیا تھا، اس میں حضور صلح کرا رہے تھے، عصر کی نماز کا وقت ہوگا فرض کا، تو آپ فرض ادا کر کے پھر جو 2 سنت چھوٹ گئی تھی وہ پڑھے، پھر وہ عمل شروع کرنے کے بعد آپ نہیں چھوڑے کبھی۔ حضور کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی کام شروع کرتے تو مداومت کرتے تھے، اور اللہ فرقہ، تو حضور وہ 2 رکعتیں پڑھے عصر کے بعد، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام صوم وصال سے منع فرماتے، کنٹینیو بغیر سحر اور افطار کے، افطار اور سحر میں کچھ کھائے بغیر کنٹینیو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ ایک آدھ آپ بولیں گے رمضان میں کوئی نہیں اٹھا سحری میں، روزہ رکھنا نہیں، رمضان کا معاملہ الگ ہے، ایک آدھ روزہ رہ جا سکتے، لیکن کنٹینیو 5 دن 6 دن ایسا رہے تو یہ مکروہ ہے اسلام میں۔ اب یہ اوپر جو حدیث میں یہ بات بتائی گئی کہ کافروں کی جو اولاد ہے نابالغ، بچپن میں جو مر جائے، تو یہ کہاں رہیں گے لوگ، ان کا حشر کیا ہوگا؟ ایمان والوں کی اولاد تو یہ تو کیا ہے، جنت میں رہیں گی، لیکن کافروں کی اولاد تو اس کے متعلق علماء یہ فرماتے ہیں کہ بھئی وہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے۔ مشرکوں کی نابالغ اولاد بچپن میں جو مر گئی ہے، کیونکہ ان پہ شریعت فرض نہیں ہوئی تھی نا، ابھی بالغ ہونے کے بعد شریعت کے احکام متوجہ ہوتے ہیں، ایمان لانا بھی جب فرض ہے، نماز روزہ اس فرض، میں مختلف حدیثیں ملتی ہیں، لیکن تو بعض حدیثوں سے یہ اکثر معلوم جمہور ہوتا یہ ہے کہ بھئی جمہور کا مذہب یہ ہے کہ بھئی وہ لوگ جنت میں رہیں گے، جنتیوں کے خادم رہیں گے لوگ، جی پانی وغیرہ پلانا، شربت لا کے دینا، یہ کام کرتے رہیں گے۔ جی حدیث نمبر 264 عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افرد الحج۔ حدیث نمبر 264 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حج افراد کیے ہوئے ہیں۔ حدیث نمبر 265 عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يبوح بهذا الصوت
ایمانی کا ایمانی جبرائیل و میکائیل۔ حدیث نمبر 266 عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت لما فتح اللہ علینا خیبر قلت یا رسول اللہ الان نشبع من التمر۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہم پر خیبر کو فتح کیا، خیبر کی فتح عطا کیا، تو میں عرض کی کہ یا رسول اللہ اب ہم کھجور شکم سیر ہو کر کھائیں گے۔ خیبر یہ پورا مدینہ منورہ کے جو قلعے تھے یہودیوں، اور اس پہ کھجور کے باغات تھے، اس میں کھجور کے بڑے بڑے باغات۔ تو اب حضرت عائشہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ اب ہمارے لیے شکم سیری کا زمانہ آ گیا، یعنی ہم کھجور زیادہ کھائیں گے۔ اس دور میں ایسا چاول روٹیاں وغیرہ اس کا وہ رواج نہیں تھا، کھجور وغیرہ کھایا کرتے، تو اس میں بھی فقر و فاقہ ہوتا تھا پہلے۔ تو اب یہ خیبر جب فتح ہو گیا تو حضرت عائشہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اب ہم کھجور شکم سیر ہو کر کھائیں گے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ کھجور کا کھانا سنت ہے، دوسری غذائیں کھانا سنت نہیں ہے، لیکن کھجور کا کھانا یہ سنت رسول ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ غذا ہے۔ حدیث نمبر 267 عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت صلاتان ما ترکہما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شیء قط رکعتین قبل الفجر ورکعتین بعد العصر۔ حدیث نمبر 267 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ دو نمازیں ایسی ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے، نہیں چھوڑے۔ اب رکعتین، فجر سے پہلے 2 رکعت سنت جو ہے، اور عصر کے بعد 2 رکعت۔ فجر سے پہلے یہ تو امت کے لیے، لیکن عصر کے بعد جو 2 رکعت پڑھتے تھے اب یہ امت کے لیے قابل عمل نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا۔ اور مسند امام زید میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ فجر کی 2 رکعت سنت اور مغرب کی 2 رکعت سنت کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے اس کی پابندی فرمایا کرتے تھے۔ نہیں، تمام اور سنت یہ- موقدہ کی حضور تاکید فرماتے تھے۔ میں خاص طور پہ اس کی وہ تو سب ادا کرنا ہی ہے، بلا عذر شرعی اس کو چھوڑنا گنہگار ہوگا اگر کوئی چھوڑے گا تو۔ اور یہ مسند امام زید، یہ جو حدیثی کتاب ہے، آپ کے بڑے بھائی مفتی محمد امین الدین صاحب نے اس کی مکمل ویڈیو ریکارڈنگ کروائی ہے جامعہ انواریہ حیدرآباد و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام، جو یوٹیوب پر اویلیبل ہیں مسند امام زید کے نام سے۔ اس کی پوری ایپیسوڈ حدیث نمبر 200 عن عائشہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قام من اللیل قال لا الہ الا انت سبحانک اللہم انی استغفرک لذنبی واسألک رحمتک اللہم زدنی علما ولا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی وہب لی من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب رات میں اٹھتے تھے تو آپ یہ دعا کرتے تھے، دعا پڑھتے لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک تیری ذات پاک ہے، اے اللہ بے شک میں استغفار کرتا ہوں اور میں تجھ سے رحمت طلب کرتا ہوں۔ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، میرے دل کو حق سے نہ ہٹا مجھ کو ہدایت دینے کے بعد، اور تو مجھ کو اپنی جانب سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی خوب عطا کرنے والا ہے۔ یعنی تہجد کے لیے جب اٹھتے اب تو یہ دعا کرتے تھے وضو وغیرہ بنا کر۔ حدیث نمبر 269 عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی هذه الدابة التي ایقظتنا للصلاة، یعنی البرغوث۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ ہم کو برکت عطا فرما اس چوپائے میں، اس جانور میں جس نے ہم کو نماز کے لیے جگایا۔ حدیث نمبر 270 عن عائشہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اتی بالمولود قال اللہم اجعلہ بارا تقیا رشیدا وانبتہ فی الاسلام نباتا حسنا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب بچہ لایا جاتا کوئی چھوٹا تو آپ اس کو یہ دعا دیتے ہیں کہ اللہم اجعلہ، اللہ تو اس کو بنا دے بارا نیک، متقی پرہیزگار، رشیداً سمجھدار، ہدایت یافتہ، اور تو اس کو اسلام میں اگا بہترین اگانا، یعنی اس
کی نشو و نما تو فرما، اس کو فروغ دے، اس کو بڑا فرما، جس طرح پودا بڑھتا ہے تو اس کو پودوں کی طرح اس کو ہرا بھرا کر دے، اس کو اسلام میں یعنی اسلام پر قائم رکھتے ہوئے سبحان اسلامی نشو و نما ہو، یعنی اسلامی تربیت کے لیے دعائیں کرنا چاہیے۔ اس میں یہ اشارہ مل رہا ہے والدین یا ایسے بزرگان دین کے پاس بچوں کو لے جایا جائے اور ان سے دعائیں کروائے، اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اولاد کو نیک بنا دیں گا، بچوں کو نیک بنا دیں گا۔ اسلامی نشو و نما کی اہمیت کو اس میں اجاگر کیا گیا اس حدیث میں۔ اور نیک بننے کی بڑی فضیلت اس میں معلوم ہو رہی ہے کہ نیک ہونا یہ اللہ کی طرف سے خاص عطا ہے۔ حدیث نمبر 271 عن انس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي موعوكة فشكت إليه الحمى وسبتها وقال لا تسبي لا تسبيها فإنها مأمورة ولكن إن شئت علمتك كلمات إذا قلتهن أذهب الله عنك قولي اللهم ارحم عظمي الدقيق وجلدي الدقيق وأعوذ بك من فورة الحزن يا أم ملدم إن كنت آمنت بالله واليوم الآخر فلا تأكلي اللحم ولا تشربي الدم ولا تفوري على الفم ولا تصدعي الرأس وانتقلي إلى من زعم أن مع الله إلها آخر فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله قالت عائشة فقلتها فذهب الحمى۔ حدیث نمبر 271 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے جبکہ وہ سخت بخار میں مبتلا تھی۔ بس وہ حضور کی خدمت میں کہ حضور کے پاس بخار کی شکایت کی اور اس کو برا بھلا کہنے لگے بخار کو، تو حضور نے فرمایا تم اس کو برا بھلا مت کہو کیونکہ وہ اس کو حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، اس کا کیا خصوص۔ ولیکن ان شئت اگر تم چاہو گے تو تو میں تم کو چند ایسے کلمات سکھاؤں گا، جب تم وہ کلمات کہو گے تو اللہ تعالیٰ وہ تکلیف دور کر دے گا تم سے۔ تم یہ کہو اللہم ارحم، اللہ تو رحم فرما میرے باریک ہڈیوں پر، پتلے یعنی وہ جلدی رقیق میری پتلی جلد پر تو رحم فرما۔ وہ اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں من فورۃ الحزن، یعنی غم کے فوراً آنے سے، جوش ماننے سے۔ پھر تم یہ الفاظ کو، اے بیماری اگر تو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتی، فلا تأکل اللحم، تو میرے گوشت کو مت کھا اور تو میرا خون نہ پی اور تو مجھ پر فوراً داخل نہ ہو، ولا تصدعی الرأس، تو میرے سر میں تکلیف نہ پہنچا اور تو منتقل ہو جا ان لوگوں کی طرف جو یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے، یعنی کافروں کے پاس چلے جا، کیونکہ بے شک میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں یہ الفاظ جب کہی تو بخار ختم ہو گیا، بخار کو بھگانے کا طریقہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا کے ذریعے علاج کا طریقہ ہوتا ہے، علاج بھی دعا۔ وہ دعا دوبارہ پڑھیے۔ اللہم ارحم عظمی الدقیق وجلدی الرقیق واعوذ بک من فورۃ الحزن یا ام ملدم ان کنتی آمنت باللہ والیوم الآخر فلا تأکلی اللحم ولا تشربی الدم ولا تفوری علی الفم ولا تصدعی الرأس وانتقلی الی من زعم ان مع اللہ الہا آخر فانی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، یہاں تک دعا ہے۔ حدیث نمبر 272 عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت قلت یا رسول اللہ انك تأتي الخلاء فلا نرى شيئا من الأذى إلا أننا نجد رائحة المسك فقال إن معشر الأنبياء
نبتت اجسادنا علی ارواح اہل الجنہ وامرت الارض ما کان منها ان تبتلعه. حدیث نمبر 272. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں عرض کی یا رسول اللہ بے شک آپ بیت الخلاء تشریف لے جاتے ہیں فلاں نرا شیئن، ہم وہاں پہ کوئی چیز نہیں دیکھتے گندگی مگر یہ کہ ہم مشک کی خوشبو پاتے ہیں. تو حضور فرمائے کہ بے شک ہم انبیاء کی جماعت، ہمارے اجسام پیدا ہوئے یعنی نشو نما ہوئی ہمارے جسموں کی جنتیوں کی روح پر، یعنی ہمارے جسموں میں جنتیوں کی روح کی کیفیت ہے. سبحان اللہ. جنت میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی نا بھائی، کوئی کھانا وغیرہ کھا لیا، موشن وغیرہ نہیں آئے گا اس کو، نہ پیشاب آئے گا، ایک یعنی ڈکار لیں گا خوشبودار، بس کھانا ختم ہو جائے گا. تو انبیاء کو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ وہ جنتی کیفیت عطا فرماتا. وَأُمِرَتِ الْأَرْضُ، اور زمین کو حکم دیا گیا ہے کہ جو کچھ ان چیزوں میں سے ہو، یعنی انبیاء کرام کی جو وہ ہے ضروریات کی جو چیزیں ہیں وہ ہو تو اس کو نکل لیں. زمین نکل لیتی ہے اور اس مقام پہ خالی خوشبو محسوس ہوتی ہے. کیا بات ہے، واہ. اس کی وجہ حکمت یہ بتائی گئی ہے کہ عموماً انسان ان چیزوں سے کراہت کرتا ہے، انسان کی طبیعت میں ہے یہ چیز. کوئی غلاظت وغیرہ اگر دیکھے یا اگر وہ آئے تو اس کو کراہت محسوس ہوئی، اور نبی کی کسی چیز کے بارے میں دل میں اگر کوئی کراہت محسوس کریں گا تو کافر ہو جائیں گا. تو اللہ ایمان کو بچانے کے لیے یہ کیفیت پیدا ہو لوگوں کی. اوہو سبحان اللہ، کیا نکتہ ہے مفتی صاحب. اللہم زد فزد وبارک. اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور برکت عطا آمین فرمائے. آمین. تو اس سے شان رسالت معلوم ہوتی ہے کہ نبی کا مقام کیا ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ کس طرح انبیاء کو بے مثال بنایا، یعنی ان کے جو صفات ہیں، ان کے جو کیفیات ہیں، ان کے زندگی کا جو معاملہ ہے، ان کی جو سیرت ہے اور ان کا جو کردار ہے، اور ان کے جسمانی جو معاملات ہیں، یعنی جیسا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی صحابی اگر ہاتھ ملاتے تو ان کا ہاتھ معطر ہو جاتا تھا، خوشبو ایک ایک دن تک خوشبو رہتی تھی ہاتھ. حضور جس راستے سے گزرتے اس رات میں خوشبو، اس راستے میں خوشبو آ جاتی تھی، فضاؤں میں مہک اور خوشبو آ جاتی تھی ایک. تو اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ انبیاء کو اپنی طرح سمجھنا یہ بالکل بیوقوفی اور نادانی کی علامت ہے. نبی یقیناً بشر ہے، لیکن بشر میں سب سے اعلیٰ بشر ہے لوگ، یعنی مطلب دوسرے لوگ ان کی برابری یا ان کے جیسے نہیں بن سکتے. اللہ تعالیٰ ان کو خدا داد، یعنی یہ خدا کی طرف سے ان کو یہ کمال عطا کیا گیا، کسی کے بس کی بات نہیں ہے. بے شک بے شک. حدیث نمبر 273. عن عائشہ رضی اللہ عنہ انہا خاصمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی ابی بکر فقالت یا رسول اللہ اقصد فلطم ابو بکر خدہا وقال تقولین لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقصد وجعل الدم يسيل من أنفها على ثيابها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل الدم من ثيابها بيده ويقول إنا لم نريد هذا إنا لم نريد هذا. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے انہا کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مسئلے کو لے کر گئی، یعنی کچھ بحث وغیرہ ہو گئی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اقصد، آپ اعتدال کو اختیار کیجیے، میانہ روی، یعنی درمیانی راستہ چلیے، یا کچھ ایسے الفاظ. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے رخسار پر ایک تھپڑ مار دی حضرت عائشہ رضی اللہ، اور فرمائیں گے کیا تم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ الفاظ استعمال کر رہی ہو؟ اور خون بہنے لگا ان کی ناک سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ ثیابها، ان کے کپڑوں پر، جبکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لباس سے اپنے ہاتھ کے ذریعے خون دھو رہے تھے اور فرما رہے تھے بے شک ہم اس کا ارادہ نہیں کیے، بے شک ہم اس کا ارادہ نہیں کیے. یعنی اس میں معلوم یہ ہو رہا کہ بھائی ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے اولاد
کی تربیت ماں باپ شادی کے بعد بھی کر سکتے ہیں، یہ بتانا چاہتا ہوں۔ یعنی بچیوں کی غلطی پر ان کو روکنا ٹوکنا یا ان کی اصلاح کے لیے کبھی کبھار مارنا بھی کوئی حرام ناجائز چیز نہیں ہے۔ حدیث نمبر 274 عن عائشہ، اور اس میں حضور کے حلم کی تعلیم، یعنی یہ حلم کا جو انداز ہے کمال حلم بتایا گیا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام غضبناک نہیں ہوئے بلکہ تحمل کا آپ نے مظاہرہ فرمایا۔ حدیث نمبر 274 عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساءه فی مرضی فقال سيحفظني فيكن الصابرون الصادقون۔ حدیث نمبر 274 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کو، ازواج مطہرات کو جمع کیے اپنی بیماری کے زمانے، بس آپ نے فرمایا ان قریب تمہارے حقوق کی حفاظت کریں گے تم میں، سیحفظنی میری قرابت داری کا لحاظ کریں گے، خیال کریں گے اور تمہارے حقوق ادا کریں گے تمہارے بارے میں۔ کون؟ الصابرون، صبر کرنے والے لوگ اور سچے لوگ، یعنی جو میرے خلفائے راشدین ہیں تمہارا پورا حق ادا کریں گے۔ میری جو قرابت داری ہے، میری جو رشتہ داری ہے تمہارے ساتھ، اور تمہاری جو رشتہ داری ہے میرے ساتھ، اس کا خیال کریں گے لوگ۔ حدیث نمبر 275 عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالذین یدرکون بالمدینہ فقام علیہم وکنت انظر فیما بین اذنیہ وهو یقول خذوا یا بنی ارفدہ حتی یعلم الیہود والنصارى ان فی دیننا فسحہ فجعلوا یقولون ابو القاسم الطیب ابو القاسم الطیب فجاء عمر فانذعروا۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالذین یدرکلون بالمدینہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرما دی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کے پاس سے گزرے جو کرتب بازی کر رہے تھے مدینہ منورہ، تو حضور ان کے پاس کھڑے ہو گئے اور میں دیکھ رہی تھی حضور کے دونوں کانوں کے درمیان ٹھہر کر کہ یعنی اس اتنے حصے میں آسرے میں ٹھہر کر میں دیکھ رہی تھی، جبکہ حضور فرما رہے تھے اے بنی ارفدہ تم اپنے کھیل کود کو جاری رکھو یہاں تک کہ یہود و نصارہ جان لے کہ ہمارے دین میں گنجائش ہے، کشادگی ہے۔ بس وہ کہنے لگے ابو القاسم الطیب، ابو القاسم پاک ہے یعنی اچھے ہیں، ابو القاسم اچھے۔ بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، فانذعروا تو وہ لوگ ڈر گئے، ہو یعنی بچوں کے ایک قسم کا کھیل ہے، یعنی کھیل رہے تھے وہ لوگ، کھیل کود کر رہے تھے۔ تو اس سے معلوم یہ ہو رہا کہ اچھے کھیل وغیرہ جو ہے اسلام میں اس کے کوئی ممانعات نہیں ہیں۔ سیر و سیاحت کی اسلام اجازت دیتا ہے، یعنی طبیعت میں کچھ اکتاہٹ پیدا ہوئی، کوئی فریش ہونے کے لیے یا طبیعت کو بحال کرنے کے لیے اگر کچھ سیر و تفریح کرتا ہے، گھر کے باہر جاتا ہے اور کھیل کود دیکھتا ہے، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ حدیث نمبر 276 عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت كانت امرأة من اہل المدینة لها زوج تاجر اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ان زوجی خرج تاجرا وتركني حاملا فرأيت في المنام ان الساریة بیتی انکسرت وإني ولدت غلاما أحمر فقال خيرا إن شاء الله يرجع زوجك عليك صالحا وتلدين غلاما برا۔ حدیث نمبر 276 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کانت امرأۃ من اہل المدینہ، مدینے والوں میں ایک عورت تھی، اہل مدینہ،
لہا زوجن تاجرون، اس کا ایک شوہر تھا جو تاجر تھا اور تجارت کرنے والا، بزنس مین تھا. وہ خاتون اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس کی یا رسول اللہ بے شک میرا شوہر تجارت کے لیے نکلا. اس دور میں طریقہ یہ تھا کہ تجارتی مال لے کر دوسرے مقام اور شہروں کا دورہ کرتے تھے، وہاں پر بیچ کر آتے تھے. وترکنی حاملا، اور مجھ کو حالت حمل میں چھوڑ کر گیا. فرائی تو بس میں خواب میں یہ دیکھی کہ ایک میرے گھر کا ایک ستون ٹوٹ چکا ہے اور میں ایک احور یعنی ترچھے بچے کو پیدا کی. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہا تو خیر ہوں گا، تمہارا شوہر تمہارے پاس لائے گا صالحا نیک اولاد، اور تم ایک نیک بچے کو جنم دو گی. تو اس میں معلوم ہو رہا کہ خواب کی تعبیر ہوتی ہے. خواب کی تعبیر بزرگان دین اللہ کے نیک بندوں سے پوچھنا چاہیے، ہر ایک سے اس کی تعبیر معلوم نہیں کرنا چاہیے. حدیث نمبر 277 عن الحسین بن علوان عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذبوا عن اعراضکم باموالکم قالوا کیف نذب عن اعراضنا باموالنا قال تعطون الشاعر ومن تخافون لسانه. حدیث نمبر 277 حضرت حسین بن علوان سے روایت ہے، وہ ہشام بن عروہ سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے والد عروہ سے روایت کرتے ہیں، وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم اپنے اعراض اپنی عزتوں کی حفاظت کرو، اپنی عزتوں کو بچا لو مال کے ذریعے. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم کس طرح اپنے عزتوں کا دفاع کریں گے مال کے ذریعے؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم شاعر کو دو اور اس شخص کو دے دو، عطا کرو جس کی زبان سے تم ڈرتے ہو، یعنی جو خطرناک الفاظ استعمال کرنے والا ہے یا تمہاری رعایت کرنے والا نہیں ہے، اس کو کھلا پلا کے اس کے شر سے تم محفوظ رہو. تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام حکمت اور مصلحت کی تعلیم دے رہے ہیں. وہ اگر بدماش قسم کا آدمی ہے اور آپ کے اس سے واقف ہے، آپ کو کچھ بھی بدنام کر سکتا ہے، تو اس کے شر سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. اس کو کھلانا چاہیے، اس کو پلانا چاہیے اچھی چیزیں، جائز چیزیں، اور اسی طرح اس کو ہدیے تحفے وغیرہ دے کر اس کے شر سے محفوظ ہونا چاہیے. تو کس طرح اسلام میں حکمت اور مصلحت کی تعلیم دی گئی، تدبیر بتائی گئی. یعنی معاملات کے یعنی لیے اپنے دنیاوی کاموں کے لیے تدبیر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. حکم دیا جا رہا ہے. یعنی دنیا میں آپ کوئی بھی کام اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو کس طریقے سے کرنا چاہیے، اور کی اس تعلیم میں دی جا رہی ہے. نفسیات کی تعلیم دی گئی. سامنے والا جس مزاج کا ہے اس کے مزاج کے حساب سے چلو. جی کوئی اگر شر پسند ہے یا کچھ برائی کرنے والا ہے یا برائی بیان کرنے والا ہے تو اس کو دوست بنا کے رکھو، یہ بولنا چاہتا ہوں. اس سے لڑائی جھگڑے میں کوئی بھلائی کی چیز نہیں، ان اور زیادہ شر پھیلائیں. اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو رہا کہ سب سے زیادہ تکلیف پہنچانے والی چیز زبان کا غلط استعمال ہے. تو حضور فرمائیں کہ جس کی زبان سے تم ڈرتے ہو اس کو بھی تم دیتے رہو. اللہ زبان کے شر سے، زبان کے ذریعے غائبانہ میں بھی اس کی برائی کر سکتا، اس کو بدنام کر سکتا، کچھ بھی کر سکتا. اس لیے یعنی اس کے پیٹھ پیچھے بھی برائی پیٹھ کر پیچھے سکتا بھی اس کی برائی کر سکتا. انتہائی خطرناک وہ چیز سے بچنے کی تدبیر کرنا چاہیے. یعنی اگر سخت ترین الفاظ استعمال کرنے والا کوئی شخص ہے، کوئی بد زبان ہے سمجھو، تو اس کی بد زبانی سے بچنے کے لیے اس کو کھلانے پلانے کا حکم دیا گیا. حدیث نمبر 278 لو رحم اللہ احدا من قوم نوح لرحم ام الصبی كان نوح وكذا في قوم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم حتى كان آخر زمانه غرس شجرة فعظمت فذهبت كل مذهب ثم قطعها ثم جعل يعملها سفينة فيمرون فيسألونه فيقول أعملها سفينة فيسخرون منه ويقولون تعمل سفينة في البر وكيف تجري قال سوف تعلمون فلما فرغ منها وفار التنور وكثر الماء في السكك خشيت أم الصبي عليه وكانت تحبه حبا شديدا فخرجت به إلى الجبل حتى بلغت ثلثه
فلما بلغها الماء خرجت به حتى استوت على الجبل فلما بلغ الماء رقبتها رفعته بيدها حتى ذهب بها الماء فلو رحم الله منهم أحدا لرحم أم الصبي. حدیث نمبر 278. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ قوم نوح میں سے اگر کسی پر رحم کرے گا تو سبی ایک بچے کی ماں پر اللہ تعالیٰ خوب رحم فرمائے گا. نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 1000 سال رہے ہوئے سوائے 50 سال کے، یعنی 950 سال. بعض علماء فرماتے ہیں کہ 1000 سال رہے، 1000 سال میں خوشحال آپ رہے 50 سال، 950 سال آپ قوم کی طرف سے تکلیف پاتے رہے، ان کو دعوت دیتے رہے دین کی، یہاں تک کہ جب ان کے زمانے کا آخری دور آ گیا، یعنی جب ان کا زمانہ ختم پہ آ گیا تو ایک درخت آپ لگا دی، بہت بڑا ہو گیا وہ لکڑی، یعنی اس کی لکڑیاں وغیرہ، پھر اس کو آپ کاٹے، یہاں تک کہ آپ اس کو کشتی بنانے لگے. تو لوگ آپ کی قوم آپ کے پاس سے گزرتی اور پوچھتی تو آپ فرماتے کہ میں کشتی بنا رہا ہوں. تو لوگ مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ خشکی میں کیا کشتی بنا کر کیا کریں گے آپ، کیسے چلیں گے، پانی نہیں تھا ہم پہ سو. تو آپ فرمائیں گے قریب تم جان لو گے یہ کشتی کیسے چلے گی کیا ہے. فلما فراغ منها جب کشتی بنانے سے فارغ ہو گیا اور تنور سے فوارہ جاری ہوا، یعنی علامت اللہ تعالیٰ یہ بتا دیا کیا ہے چولہے کے پاس سے جہاں پہ تنور رکھتے تھے وہ لوگ، آج کل جیسا بھٹیاں ہیں تو لکڑی کا چولہا وغیرہ، تو وہاں چولہے کے پاس سے آگ یعنی پانی شروع ہوا تو وہ طوفان کا آغاز ہوگا. بڑا طوفان جو شروع ہوا فارت تنور ہوئی تو پوری زمین پر پوری دنیا میں پانی پھیل گیا چاروں طرف. کوئی خطہ کوئی علاقہ ایسا نہیں تھا جہاں پہ پانی نہ پہنچا ہو. صرف 80 افراد باقی رہ گئے تھے جو ایمان لائے، وہ لوگ بچ گئے کشتی میں، باقی کہ پوری دنیا ختم ہو گئی تھی. پھر وہاں سے وہ 80 افراد سے آج کروڑوں ملین بلین میں آئے. اور پانی بڑھ گیا پھر سکک گلی کوچوں میں. تو سبی ایک خاتون تھی، اس کا ایک بچہ تھا. بچے کی ماں اپنے بچے پر خوف زدہ ہوئی اور وہ اس سے بے حد محبت کرتی تھی، تو بس وہ اس کو لے کر نکلی پہاڑ کی طرف دوڑی، یہاں تک کہ وہ پہنچ گئی سلوسو پہاڑ کا 1/3 حصہ. بس جب پانی وہاں تک پہنچا تو وہ اس کو لے کر اور آگے بڑھی، یہاں تک کہ وہ پہاڑ پر براجمان ہو گئی، بیٹھ گئی. بس جب پانی اس کی گردن تک پہنچا تو وہ بچے کو اور بلند کی، ہاتھ پہ اٹھا لی ہاتھ کے ذریعے، یہاں تک کہ پانی اس عورت کو لے گیا، یعنی ڈوبنے تک بچے کو اوپر رکھے نا، اپنی جان کی فکر نہیں. اگر اللہ تعالیٰ کسی پر رحم کرے گا، اگر کرنا چاہے تو یہ سبی پر اللہ رحم کرے گا، یعنی جو بچے کے خاطر اتنی تکلیف کو برداشت کی. اللہ اکبر. حدیث نمبر 279. عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت اہدی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضب فلم يأكل فقلت الا تطعمه السؤال وفي لفظ الخدم فقال لا تطعموهم مما لا تأكلون. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں ایک گھوڑ پڑ تحفے میں پیش کیا گیا تو حضور اس کو نہیں کھائے، حرام ہے. حناف کے بعد یہ حرام ہے. میں عرض کی کہ آپ یہ نہیں کھلائیں گے مانگنے والوں کو، اور ایک روایت میں کہ خادمین کو، نوکروں کو. تو حضور فرمائے تم ان کو مت کھلاؤ وہ چیز جو تم نہیں کھاتے، یعنی تمہارے لیے جو حرام ہے ان کے لیے بھی وہی حرام ہوگا، جس کو تم ناپسند کرتے ہو ان کے لیے بھی ناپسند کرو. بعد ائمہ کے بعد امام شافعی کے بعد اس کو کھانا جائز ہے، گھوڑ پڑ. تو یہاں حدیث میں دوبارہ اس کا ترجمہ فرمائیے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس گھوڑ پھوڑ لایا گیا، تحفے میں پیش کیا گیا تو حضور اس کو نہیں کھائے. تو میں عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا آپ اس کو مانگنے والوں کو نہیں کھلاؤ گے یا خدمت گزاروں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ لا تطعموہم، تم ان کو مت کھلاؤ. تم ان کو مت کھلاؤ وہ چیز جو خود تم نہیں کھاتے. یعنی کیا مطلب؟ اس میں دو پہلو دیے جا رہے ہیں. جو تم نہیں کھاتے وہ مت کھلاؤ، مطلب جو حرام چیزیں تم کھانا جائز نہیں ہے، تم
نوکر ہے بلکہ کھلا دے رہا، ایسی بات نہیں کھلانا چاہیے۔ اسی طرح وہ چیز جس کو جو جائز تو ہے لیکن تم کھانا نہیں چاہ رہے، پسند نہیں کر رہے، باسی ہے یا کوئی اور چیز ہے، یعنی کم درجے کی جو غذائیں معمولی خود نہیں کھا رہے آپ لیکن اس کو دوسرے کو کھلا دے رہے، ایسا نہیں، یہ تقوی کی بات نہیں بولے۔ ہاں اچھی غذائیں ہیں، خود نہیں کھا کے دوسرے کو کھلا دیں تو یہ کمال کی بات ہے، عمدہ غذائیں وغیرہ۔ تو خادمین اور سائلین کے آداب بتائے گئے، مانگنے والا ہے بلکہ جو چاہے دے دے رہے اس کو، ایسا نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اگر کر رہے ہیں تو اچھا کھلانا چاہیے۔ حدیث نمبر 280 عن ذکوان مولا عائشہ عن عائشہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی بعد العصر وینہی عنہا۔ حضرت ذکوان سے روایت ہے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام، یہ روایت کرتے ہیں ذکوان ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عصر کے بعد نماز پڑھتے تھے، عصر کی فرض کے بعد 2 رکعت نفل نماز، اور اس سے منع کرتے تھے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضور کی خصوصیت ہے۔ جی، کس سے منع کرتے تھے؟ عصر کے بعد نفل نماز پڑھنے سے۔ جی، حضور پاک منع فرما رہے۔ ہاں، یہ حدیث کا دوبارہ پڑھی ترجمہ میں۔ حضرت ذکوان سے روایت ہے، جی وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عصر کے بعد 2 رکعت نفل نماز ادا فرماتے تھے اور دوسروں کو آپ اس سے روکتے تھے، یعنی یہ حضور کی خصوصیت تھی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہر حدیث پر عمل نہیں کیا جا سکتا، جیسا بعض لوگ بولتے بھائی حدیث میں آ گیا، حدیث میں آ گیا، بھائی حدیث میں آ گیا تو پہلے کی حدیث ہے، بعد کی حدیث ہے، اس کا حکم منسوخ ہو گیا یا حضور کی خصوصیت ہے، تمام چیزیں دیکھنا پڑتا۔ حدیث نمبر 281 عن ابراہیم قال كانت عائشہ ترى لیلۃ القدر لیلۃ 23، حضرت ابراہیم سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23ویں رات کو، 23ویں شب کو شب قدر سمجھتی تھی، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، جیسا ایک حدیث میں یہ ہے کہ شب قدر رمضان کی آخری دہے کی طاق راتوں میں تلاش کرو بلکہ حضور فرمائے، یعنی 5 راتیں آپ بیان فرمائیں، 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب، 29ویں شب۔ تو لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ 23ویں جو رات ہے یہ شب قدر ہے۔ علماء ائمہ کے اختلافات ہیں، بعض پہلی شب کو، یعنی بعض لوگ 21ویں شب کو کہتے ہیں، بعض لوگ 22، بعض 23ویں، بعض 25ویں، اور بعض 27ویں شب کو شب قدر سمجھتے ہیں۔ اکثریت کا قول یہ ہے کہ 27ویں شب ہے۔ حدیث نمبر 282 عن عائشہ رضی اللہ عنہا انه كان ينبذ لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في الجر الاخضر۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ان سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہرے گھڑے میں نبیذ بنائی جاتی تھی۔ حدیث نمبر 283 اس میں نبیذ بنائی جاتی ہے؟ ہرے گھڑے میں بھی، اچھا، ہرے گھڑے میں، جی حدیث نمبر 283 جی۔ عن بيهس قال خرجت حاجا فلقيت رجلا من عبد القيس فقال له عبد الله بن جابر حججت مع أبي فأخذنا طريق المدينة فقصدنا عائشة فقال لها أبي يا أم المؤمنين إني كنت في الوفد الذين جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل البحرين وقد قال لنا في الأشربة ما قد بلغك فهل سمعته أحدث فيها شيئا قالت لا۔ حدیث نمبر 283 حضرت بحیث سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں حج کے لیے نکلا، پس میں ایک آدمی سے ملاقات کیا، عبد القیس، قبیلہ عبد القیس سے ایک آدمی سے ملاقات کیا، فقال له،
تو اس شخص سے حضرت عبداللہ بن جابر نے کہا میں حج کیا اپنے والد کے ساتھ یعنی حضرت جابر کے ساتھ، تو ہم مدینہ منورہ کے راستے کو اختیار کر لیں، بس ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ کی، فقال لها ابی، تو میرے والد نے ان سے فرمایا، حضرت عائشہ سے پوچھا کہ اے ام المؤمنین، بے شک میں اس وفد میں تھا جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تھا، بحرین میں سے، اہل بحرین والوں کا جو وفد آیا تھا، جبکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے فرمایا تھا فی الاشربہ، اشریبہ کے بارے میں، پیے جانے والی چیزوں کے بارے میں، وہ بات جو آپ تک پہنچ چکی ہے، یعنی وہ حدیث، کیا تم نے ان کو سنا، حضور کو سنا کہ حضور اس میں کوئی نئی چیز پیدا کی، بیان کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہی حدیث ہے، بس جن چیزوں کا حضور ذکر کیے تھے، جن چیزوں سے منع کیے تھے وہی چیزیں ممنوع ہیں، جن چیزوں کا حکم دی اجازت تھی وہ چیزیں جائز۔ حدیث نمبر 284 284 عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ وقت لأہل المدینہ ذی الحلیفہ ولأہل الشام ومصر الجحفہ ولأہل الیمن یلملم ولأہل العراق ذات عرق۔ حدیث نمبر 284 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینے والوں کے لیے ذی الحلیفہ کو میقات قرار دی، مدینے والوں کی میقات ذی الحلیفہ ہے، اور ملک شام اور ملک مصر والوں کے لیے جحفہ میقات ہے، یمن والوں کے لیے یلملم ہے، یمن والے اب ہندوستانیوں کو بھی وہی چاہیے یلملم، وہاں پر احرام باندھ کر آگے بڑھنا، وہ مقام میقات بغیر احرام کے پار نہیں کر سکتے۔ حج یا عمرے کا جو ارادہ کر رہا ہے تو دم لازم ہوگا، ایک بکرا صدقہ کرنا پڑے گا، چاہے اپنے گھروں سے پہن کر نکلے یا وہاں پر اعلان ہونے کے بعد، یلملم پار ہونے سے پہلے بھی ہوائی جہاز میں پہن لے سکتے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر سے ہی باندھ کر نکلے۔ اہل عراق کے لیے ذات عرق ہے، کیا ہے؟ ذات عرق مقام کا نام ہے بھی۔ جی حدیث نمبر 285 ارادت امی ان تسمیننی لدخولی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم اقبل علیہا بشیء مما ترید، حتی اطعمتنی القثاء والرطب وسمنت علیہ کاحسن السمن۔ حدیث نمبر 285 285 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میری والدہ نے یہ ارادہ کیا کہ وہ مجھ کو یعنی ہیلتھی بنائیں، یعنی موٹی بنا دیں، تاکہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤں۔ فلم اقبل علیہ، پس میں اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی کسی اس چیز کے ذریعے جو وہ چاہ رہی تھی، یہاں تک یعنی غذائیں پیش کر رہے تھے اچھے سے اچھے، لیکن میں نہیں کھائی وہ، یہاں تک کہ وہ مجھ کو قصہ یعنی کھیرا اور رطب کھجور مجھ کو کھلائے، تو میں ایک طاقتور ہو گئی، میں یعنی موٹی ہو گئی، میں ہیلتھی ہو گئی، کہ احسن السمنی، بہترین انداز میں، یعنی اعلیٰ ترین غذائیں پیش کر رہے تھے، لیکن میں وہ نہیں ہوئی، اس کو قبول نہیں، لیکن کھجور وغیرہ کھانے سے اللہ تعالیٰ مجھ کو الحمدللہ صحت مند بنا دیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ غذاؤں کی کثرت سے طاقتور ہونا یا ہیلتھی ہونا یا صحت مند ہونا یہ ضروری نہیں، معیاری غذا کم مقدار میں بھی استعمال کرنے سے وہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، جیسا کہ کھجور وغیرہ، تو کھجور کو استعمال کرنا چاہیے، کھجور بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔ حدیث نمبر 286 کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العصر حین تخرج الشمس من حجرتی وکان قدر حجرتی بسطہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز پڑھتے تھے اس وقت جب سورج نکلتا تھا میرے حجرے سے، میرے کمرے کے باہر جب ہو جاتا تھا، اور میرے کمرے کی مقدار کشادہ تھی،
یعنی عصر کو آخری وقت میں آپ پڑھتے تھے بولنا چاہ رہے ہیں، آخری جو مستحب وقت ہے اس یعنی اثر کو آخری مستحب وقت میں پڑھنا چاہیے، یہ بہتر ہے، افضل ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ اگلی نشست کا آغاز ہم 200 حدیث نمبر 287 سے کریں گے۔